اہمیت کس چیز کی ہے اسلام میں؟ عمل کثیر کی اہمیت نہیں ہے، عمل قلیل ہو مگر اخلاص کے ساتھ ہو اس کی اہمیت ہے۔ اخلاص ہونا شرط ہے، نیتوں کا پاک ہونا شرط ہے، چاہے پھر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر عمل ہو یا چھپ کر کے اکیلے کام ہو۔ مجلس میں یہاں آئے ہیں ہم، یہ بھی عمل ہے، اس میں بھی اخلاص ہے، تو یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگر اکیلے میں سجدے کر رہے ہیں تو وہ بھی اخلاص کے ساتھ ہے، تو وہ بھی بڑی چیز ہے۔ اخلاص کی اہمیت اتنی ہے، نیتوں کے صحیح ہونے کی اہمیت اتنی ہے، اتنی بڑی ہے کہ پھر توبہ کے 2 آنسو گرے تو جنت مل جاتی ہے۔ یہاں توبہ کے 2 آنسو گراؤ اور جنت کے حقدار بن جاؤ، کیا جنت اتنی چھوٹی چیز ہے یا توبہ کا آنسو بہت بڑی چیز ہے؟ دونوں ہی کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو توبہ کا آنسو بہت بڑی چیز ہے، نہ تو جنت کوئی چھوٹی چیز ہے۔ اصل چیز ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ اخلاص ہے، کہ اخلاص بڑی چیز ہے، نیتوں کا صحیح ہونا بڑی چیز ہے، کہ صحیح نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ میں، سچی نیت کے ساتھ میں، دکھاوے سے پاک، غرور سے پاک، نمائش سے پاک، جب اس نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے تو پھر چاہے وہ ایک آنسو ہی کیوں نہ ہو، وہ رب کو راضی کرنے کو کافی ہے۔ تو فوکس اس بات پہ نہ کریں کہ بہت عمل کرنے، یہ نفل وہ نفل، یہ سجدے وہ سجدے، یہ وظیفے وہ وظیفے، یہ تسبیح وہ تسبیح، اور حاصل کیا؟ رزلٹ کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دعائیں قبول نہیں، پریشانیاں ویسی کی ویسی، بیماریاں ویسی کی ویسی، مصیبتیں ویسی کی ویسی، یعنی ان کا کچھ رزلٹ نہیں نکل رہا ہے۔ تو پھر یعنی ہم کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہ خلوص نیت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، کہ خلوص کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں، اور اخلاص اتنی بڑی چیز ہے اور اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص، قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص بڑا عابد زاہد، اتنا عابد زاہد کہ جس نے دنیا کو ترک کیا اور جا کے غار میں پناہ لیا، اور اس غار میں وہ صرف سجدے کرتا، روزے رکھتا، سجدے کرتا، عبادتیں کرتا، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو اتنا بڑا عابد زاہد انسان ایک دن جب وہ اپنے غار سے باہر آیا نہر پر وضو کرنے کے لیے، اس نے دیکھا پاس میں ایک درخت ہے اور کہیں سے لوگ آ گئے ہیں اور اس درخت کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، یعنی اس کو پوج رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو پوج رہے ہیں۔ اب یہ پلٹ کر تو آ گیا غار میں، لیکن پھر خیال آیا جب مصلی پر کھڑا ہونے لگا کہ میں خود تو عبادت کروں اللہ کی، لیکن میرے سامنے یہ لوگ غار کے باہر درخت کو خدا مانے، پیڑ کو خدا مانے، اور میں روکوں بھی نہ، یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے، لہٰذا میں جا کر انہیں روکتا ہوں۔ اب روکنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اسے بھگا دیا وہاں سے۔ اسے جو ہے سوچ سمجھ یہ آیا کہ میں کلہاڑی لیتا ہوں اور اس درخت کا ہی کام تمام کرتا ہوں۔ وہ گیا، کہیں سے کلہاڑی تلاش کی، جنگل کی طرف جا کر کیا اور کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا کہ راستے میں ایک بوڑھا شخص ملا۔ اس شخص نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ درخت دیکھ رہے ہو، وہاں لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں، میں نے انہیں سمجھانا چاہا مگر وہ لوگ نہیں مانے، اب میں اس درخت کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، جو شخص تھا وہ شیطان تھا جو روح لے کر کے آیا تھا، اس نے کہا کہ مت جاؤ، میں تمہیں روکتا ہوں۔ کہا تم کیوں روکتے ہو؟ کہا کہ میں ہی ان کو اس کی طرف بلانے والا ہوں، یعنی میں نے ہی لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس درخت کی پوجا میں لگایا ہے، تم اس کام کا ارادہ ترک کر۔ بات بحث تکرار میں آئی اور پھر لڑائی تک پہنچ گئی۔ لڑائی کرتے کرتے
عابد جو تھا وہ حاوی ہو گیا، شیطان نیچے ہے اور اس کے سینے پر عابد بیٹھا ہوا ہے۔ عنقریب اس شخص نے سوچا کہ درخت کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے شیطان جب ہتھے چڑھ گیا ہے تو میں اسی کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ عنقریب کو کلہاڑی سے اس کا سر کاٹنے والا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے رک جاؤ، تمہیں ایک راز کی بات بتا، ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ سنو، تم عابد ہو نا، تمہارا کام تو عبادتیں کرنا ہے، تم تو یہ چاہتے ہو کہ عبادت کا انبار لگتا چلا جائے، تو تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں میں جس سے تمہاری عبادت بہت بڑھ جائے گی اور تمہارا خدا بڑا خوش ہوگا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ تم ابھی صرف اپنی بدنی عبادت کرتے ہو، میں تمہیں مالی عبادت کا موقع دیتا ہوں۔ یعنی تم جب روز سو کر کے اٹھو گے تمہارے تکیے کے نیچے 1000 درہم تمہیں رکھے ہوئے ملیں گے، اور وہ درہم تم روزانہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دینا، تو انفاق کرنے کا جو ثواب ہے وہ تمہیں ملے گا، لوگوں کی دعائیں بھی ملیں گی، خدا راضی ہو جائے گا، تمہارا اعمال نامہ بڑھ جائے گا، یہی تو تم چاہتے ہو۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اس لیے عابد ہونے میں اور عالم ہونے میں بڑا فرق ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم دین سیکھو، زیادہ سجدے کر لینا کمال نہیں ہے، علم سیکھنا، علم کی سمجھ ہونا یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے تو سالوں کی عبادتیں بھی چند لمحوں میں رائگاں کی جا سکتی ہیں۔ یہ علم ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنا راستہ لیا اور چلا گیا۔ اب روز کا معمول بن گیا، جب وہ سو کر کے اٹھتا تو روزانہ تکیے کے نیچے اسے 1000 درہم ملتے، وہ 1000 درہم کو لیتا، غریبوں میں تقسیم کروا دیتا، فقیروں میں تقسیم کروا دیتا، اور پھر جو ہے اس طرح سے روز کا معمول اس کا چلنے لگا۔ یہاں کچھ دنوں کے بعد میں پھر یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ بیدار ہوا تو پیسے نہیں ملے، اس کو درہم نہیں ملے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اب وہ پریشان کہ آخر یہ ملنا بند کیوں ہو گئے۔ کہا شیطان سے ملاقات کیسے کی جائے، تو پہلے کا معاملہ یاد آ گیا کہ درخت کاٹنے جا رہا تھا تو شیطان روکنے آیا تھا۔ اب دوبارہ کلہاڑی اٹھائی اور کہا کہ درخت کاٹنے جاتا ہوں، شیطان سے ملاقات ہو ہی جائے۔ اب جب وہ راستہ اس سے جا رہا ہے درخت کی طرف، اسی درخت کو کاٹنے جس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور پوجا کر رہے ہیں، تو پھر شیطان آیا۔ اب اس نے سوال کیا کہ بھائی تم نے دینا کیوں بند کر دیا، تم اپنے وعدے سے مکر گئے۔ بحث ہوئی، تکرار ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن اب کی بار معاملہ الٹا تھا۔ پہلے کیا تھا، عابد شیطان کے سینے پر سوار تھا، یعنی عابد غالب تھا، وہ شخص اس کے سینے پر، شیطان کے سینے پر حاوی تھا۔ اب معاملہ الٹا ہوا کہ شیطان اوپر ہے اور عابد نیچے، اور عنقریب ہے کہ وہ اسی کلہاڑی سے اس عابد کی گردن کو کاٹنے کو آ جائے۔ عابد نے کہا کہ ٹھہرو ذرا، پہلے مجھے اس معاملے کی حقیقت بتاؤ کہ پہلے کا تو معاملہ ہوا تھا جب ہماری بحث ہوئی، تکرار ہوئی، تو میں تمہارے سینے پر آ گیا تھا اور میری کلہاڑی سے تمہاری گردن کٹنے والی تھی، اور اب یہ معاملہ کیوں ہوا، جبکہ اب تو میری عبادتیں اور زیادہ بڑھ چکی ہیں، اب تو میرا معاملہ اور خدا کے قریب کا بنتا ہے، تو اب تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شیطان نے کہا کہ سنو بے وقوف، پہلے جب تم آئے تھے تو صرف اللہ کی خاطر آئے تھے، وہ اخلاص کے ساتھ آئے تھے، بھلے عبادتیں تمہاری اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں، لیکن ان میں خلوص تھا، تو ان میں اتنی طاقت تھی کہ تم شیطان کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن کاٹنے کے در پر آ چکے تھے۔ لیکن اب جو آئے ہو، بھلے عبادتوں کے انبار بہت ہیں، لیکن جو ہے اب یہ روپیوں کے لیے آئے ہو، اب پیسوں کے لیے آئے ہو، اب یہ معلوم کرنے آئے تھے مجھ سے ملاقات کر کے کہ وہ پیسے کہاں گئے جو ملا کرتے تھے۔ اس لیے نیتیں بدلتی ہیں تو عمل کی حیت تبدیل ہوتی ہے، عمل کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے، عمل کی حیثیت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے عمل کثیر کے پیچھے نہ بھاگیں، جس عمل کو آپ کرتے رہیں، تدریجاً کرتے رہیں اور اس پر عمل ترک نہ کر سکیں، اس عمل کو خلوص کے ساتھ کرنا شروع کریں۔ زیادہ کی طرف نہ بھاگیں کہ یہ بھی اور وہ بھی، اور اس کے چکر میں پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، تسبیح میں لوگ
ہاتھوں میں گھماتے رہتے ہیں، لیکن زبان پر کیا پڑھ رہے ہیں نہ اس کے معنی پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کے مطلب پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کے فائدے پتہ ہوتے ہیں، نہ اس کا کسی بھی طریقے کا کچھ معاملہ نہیں ہوتا، بس ایک وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بس کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وجہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، کچھ بھی تو پتہ نہیں ہوتا. یہی نمازوں کا حال ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمد پڑھ رہے ہیں 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، 60 سال سے الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے. سورہ فلق پڑھ رہے ہیں، سورہ ناس پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کا مطلب نہیں پتہ ہے. تو کہاں سے خلوص آئے اس میں، کہاں سے؟ جب کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، لگے کہاں سے دل جب دل کو لگایا ہی نہیں گیا. دل کو لگانا پڑے گا، اور وہ لگایا اس طرح سے جائے گا کہ پھر چیزوں کو سیکھا جائے گا. چیزوں کو سیکھنا پڑے گا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی حقیقتیں سمجھیں، ان کے مطالب کو سمجھیں، ان کے مفاہیم کو سمجھیں، ان کے تراجم کو سمجھیں کہ اس میں کیا بتایا جاتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. یعنی علم دین